وہ سمٹی سمٹائی لمبی بڑی سائز کی چادر اپنے جسم پر لپیٹے ڈرے ڈرے اور سہمے سے انداز میں خوف زدگی اور پریشانی کے عالم میں نظریں جھکائے ایک ہاتھ میں کتابیں پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی چادر کو پکڑے تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے پیچھے کسی آنے جانے والے کو دیکھ رہی ہے۔ اسے مسلسل ڈر اور خدشہ لاحق تھا کہ آج وہ شیطان پھر اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ اگلے چوک میں پہنچتے ہی اچانک کوئی ایک طرف سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اب وہ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس نے غور کیا کہ یہ کون ہے۔ آواز سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کہ مدرسہ تھوڑی دور واقع تھا جہاں اس نے حدیث پڑھنے جانا تھا۔ آگے بڑھ بھی نہ سکتی تھی کہ شیطان راستہ روک کے کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے جدھر کو ہوتی وہ آگے آ جاتا اور اس کا راستہ روک لیتا۔ اس کو آواز آتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اف میرے اللہ، یہ تو وہی شیطان ہے جس سے بچنے کے لیے میں ڈرتی ہوئی پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ کہیں آج وہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ شیطان کی پرانی مطالبے پر مبنی آواز ابھری، جناب رخ ذرا اوپر اٹھائیے تاکہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں اور نیلی نیلی مست آنکھوں میں جھانک کر سمندر میں غرق ہونے کا نظارہ دیکھ سکیں۔ صرف ایک دفعہ نظریں اٹھا کر ہمیں دیکھ لیں، ہم راستہ چھوڑ دیں گے۔ ہمارا شروع سے ہی ایک مطالبہ ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے کچھ نہیں مانگا، لیکن آپ ہمارا چھوٹا سا مطالبہ بھی پورا نہیں کر رہی۔ آپ کے رویے سے لگتا ہے آپ ہم سے بہت بیزار ہیں اور جان چھڑانا چاہتی ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک بار رخ انور اوپر اٹھا کر ہمیں دیکھ لیں اور جان چھڑا لیں، یعنی آپ کے ایسا کرتے ہی ہم راستہ چھوڑ دیں گے۔ پلیز پلیز نگاہیں اوپر اٹھائیے، اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر صرف ایک بار ہمیں دیکھ لیجئے، ہم کبھی آپ کا راستہ نہ روکیں گے۔ آخر مریم کی آواز گونجی، بھائی بھائی، میں نے کتنی بار آپ کو بتایا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ آئندہ آپ میرے راستے میں مت آنا ورنہ میں اپنے بھائیوں کو بتا دوں گی۔ آج جب وہ مدرسے سے گھر واپس پہنچی تو اسے سخت قسم کا بخار ہو چکا تھا۔ وہ بستر پر گر گئی جہاں اس کا جسم بھٹی میں دنک رہا تھا، وہاں روح بھی تکلیف اور اذیت کے جہنم میں جھلس رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچوں کے صحرا میں سرگرداں تھی۔ اسے اس بدنامی، پریشانی اور پشیمانی کے صحرا سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ سخت بخار کے عالم میں مدہوشی کی حالت میں 1 ماہ قبل کے کربناک مناظر کی فلم اس کے پردہ دماغ پر چلنے لگی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ لڑکا بدماشی میں اس قدر آگے بڑھا کہ چوکوں میں کھڑا ہونے، نازیبا آوازیں کسنے، تعاقب و پیچھا کرنے کے بعد اب وہ اس کے سکول تک پہنچ گیا۔ جب وہ چھٹی ہونے تک سکول سے باہر کھڑا رہتا، اس کا انتظار کرتا رہتا اور چھٹی کے بعد اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ہی مطالبہ دہراتا جاتا کہ ایک بار مجھے دیکھ لو، ایک بار اپنا نقاب چند منٹوں کے لیے ہی اتار دو، اور وہ تھی کہ نظریں زمین پر گاڑے آگے بڑھتی جاتی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ پھر اس شیطان نے اس کی کلاس میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ اسکول میں بھی اس کے لیے وبال جان بن چکا تھا۔ اس نے ٹیچر کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی، یوں اس کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ لیکن اب بھی وہ لگا ہوا تھا، وہ کیا کرے، کس کو بتائے، کس سے مدد مانگے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک روشنی کی لہر ابھری۔ اس نے سوچا جب دنیا والے کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں تو کیا ہوا، خالق و زندہ جاوید اور حی قیوم تو ہے کہ جس کا حکم مان کر میں اس بدماش کے سامنے ٹوٹی ہوئی ہوں، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ ہاں ہاں، صرف وہی میری ذات مدد کر سکتی ہے۔ وہ یہ خیال اس کے دل میں آنا تھا، وہ بستر سے اٹھ بیٹھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جبکہ وہ ٹھنڈے ٹھار پانی سے ٹھٹھرتی کپکپاتی وضو کر رہی تھی۔ پھر وہ جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو گئی، اپنے مالک کو یوں پکار رہی تھی، اے مالک کائنات، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے صرف تیرے ہی ڈر سے اب تک اپنے کہ تیرا یہی حکم ہے اور اس کی تعلیم ہمارے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ اے اللہ کریم، میری طوفان بدتمیزی کی ضد میں آ گئی ہے، تو ہی اس کی مدد کر ورنہ یہ مقابلہ کرتے کرتے لڑتے لڑتے ہمت ہار بیٹھے گی۔ اے اللہ، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آنے والے اس بندے کے دل کو بھی پھیر دے۔ اے اللہ، اسے میرے پیچھے سے ہٹا دے۔ اے اللہ، اگر 2-3 دن میں اس کے اثرات ظاہر ہوں تو میں سمجھوں گی کہ تو نے میری لاج رکھ لی، میری پکار سن لی اور اسے قبول کر لیا۔ اور مریم خوب جی بھر کے روئی۔ یوں مریم روزانہ رات کو 2 بجے اٹھ کر تہجد پڑھنے کے بعد دعائیں کرنا شروع کر دیتی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک خبر آئی کہ اس لڑکے کے گھر والوں کو اس کی ضیافت کا علم ہوا تھا۔
انہوں نے اس کی خوب ٹھکائی کی، پھر پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ بھی علم ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھتا بلکہ مارتا رہتا ہے۔ بعد میں اس کی بیوی ایک دفعہ مریم کو ملی اور بتانے لگی کہ وہ تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے اور مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے۔ اللہ کریم نے مریم کی پکار سن لی تھی، اس بے حجابی اور بدنامی کے لیا تھا۔ اس نے اللہ کریم کے دربار میں رات کے وقت مقدمہ درج کرا دیا تھا۔ اس وقت مریم کی عمر صرف 12 سال تھی، آج 20 سال کی ہے۔ اللہ کریم نے اس کے دل میں اپنی محبت کا چراغ یوں روشن کر دیا کہ اس نے رب کو منانے کے لیے چند دنوں کے لیے جو تہجد شروع کی تھی، مالک کائنات نے اس کی اس وقت اور عارضی ادا کو مستقل اور ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ اس کو یہ توفیق بخش دی کہ وہ اب روزانہ رات کو اٹھتی ہے، اللہ ذوالجلال کے دربار میں سجدے میں سر رکھ کر آنسو بہاتی ہے۔ 12 سے 20 آج 8 نہیں چھوڑی، مسلسل پڑھ رہی ہے۔ یہ مرتبہ ملا ہے اسے اللہ رب العزت کی بادشاہی سے۔ اس نے 8 سالوں میں اللہ کے دربار میں روزانہ کی حاضری نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ کبھی بھی یار و مددگار نہیں ہوئی۔ اگر نہیں یقین آتا تو آپ بھی یہ کلیہ، یہ فارمولہ اور یہ نسخہ آزما کر دیکھ لیں۔